یہ عمران خان کی گرفتاری سے بہت پہلے کی بات ہے۔ 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی منشور فائنل کرنے کے لیے بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی۔ ملک کے نظام پر کپتان نے بار بار ایک ہی تبصرہ کیا۔ تکرار کی حد تک ان کا اصرار تھا کہ یہ انتخابی نعرہ ہرگز نہیں بلکہ اشروں سے پاکستان میں رائج ظالمانہ ایلیٹ کیپچر کا ایسا مکروہ چہرہ ہے جس پر عام آدمی کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ناانصافیوں کے اس نظام کو بے نقاب کرنا انتخابی مہم سے آگے بڑھا کر قومی ایجنڈا بنایا جا سکے۔ طویل نشست کے بعد اس کی فائنل صورت یہ سامنے آئی: 2 نہیں 1 پاکستان، 2 نہیں 1 انصاف۔ اس ہفتے آپ نے 2 مقدمات چلتے ہوئے دیکھے ہیں، ایک ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور دوسرا اڈیالہ جیل کی اونچی دیواروں کے پیچھے چلایا گیا مقدمہ ہے۔ ان دونوں کیسز کا تقابلی جائزہ لینا بنتا ہے، مگر اس سے بھی پہلے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے اٹھائے گئے وطن عزیز کی جوڈیشل پالیسی کے بارے میں 2 نکات دیکھنا ضروری ہوں گے۔ پہلے نمبر پر لارجر پبلک انٹرسٹ کے صف میں آنے والے مقدمات کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب کی زبانی ہدایت ہے، جس کو جوڈیشل زبان میں اوبیٹر ڈکٹا کہتے ہیں۔ اس کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مقدمات میں وکیلوں کی بحث سننے کے بعد کئی ہفتوں تک فیصلے محفوظ کرنے کی روایت پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے مفاد عامہ کے 2 بڑے مقدمات کی براہ راست ٹی وی سکرینز پر کوریج کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان سے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی حیثیت سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب پاکستان کی تاریخ میں لائیو کوریج یا مقدمے کی سماعت کو براہ راست میڈیا پر نشر کرنے کی روایت کے بانی ہیں۔ ان دونوں روایات کے پیچھے عدالتی انصاف کا عالمی اصول ہے، جسے کہتے ہیں انصاف صرف کر دینا ہی کافی نہیں بلکہ انصاف ہوتا ہوا بھی دکھائی دینا چاہیے۔ ان حالات میں پاکستان میں عام آدمی اور جمہوریت پسندوں کی طرف سے یہ مطالبہ عین قرین انصاف ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف سائفر مقدمے کا ٹرائل براہ راست کور کرنے کے لیے لوکل اور گلوبل میڈیا کو موقع دیا جائے۔ ہم ذرا پیچھے دیکھیں تو چند اشرے پہلے امریکن سٹار فٹ بالر مسٹر او جے سمپسن، جن پر اپنی گرل فرینڈ کو قتل کرنے کا الزام تھا، کا مقدمہ ساری دنیا میں لائیو دکھایا گیا۔ امریکہ کے سابق صدر اور 2024 کے لیے مضبوط ترین صدارتی امیدوار ڈونلڈ جے ٹرمپ کے مقدمے بھی لائیو ہی دکھائے جا رہے ہیں۔ اگر عمران خان کا مقدمہ لائیو دکھایا گیا تو اس سے ملک میں نظام انصاف پر عوام کا اعتماد واپس لوٹنے کا امکان ہے۔ ویسے بھی ہمارے نظام انصاف میں موجود کھلے تضاد کی وجہ سے عالمی رینکنگ میں ہم 133ویں نمبر پر آتے ہیں۔ عمران خان کی کوئی حمایت کرے یا مخالفت، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 4 میدانوں کے گلوبل لیڈر ہیں۔ ان کا اولین میدان کرکٹ تھا، جس میں ان کے سٹارڈم کا مقابلہ کوئی دوسرا کرکٹ میں نہ کر سکا۔ دوسرے نمبر پر وہ عالم اسلام اور آزادی پسند پرامن عوام کے عالمی آئیکن ہیں۔ تیسرے، بلین ٹری سونامی کے ذریعے انہوں نے عالمی ماحولیات کی لیڈرشپ میں اپنے لیے خاص جگہ بنا لی ہے۔ چوتھے، ان کے دلیرانہ طرز سیاست، آزادانہ خارجہ پالیسی، آئینی جمہوریت پر لگی زنجیریں توڑنے کی جدوجہد اور بین الاقوامی برادری کے درمیان کھڑے ہو کر اسلاموفوبیا کے نام پر مغربی اندھیرا فروشوں کو للکارنا۔ دوسروں کے لیے لڑی جانے والی پراکسی جنگوں سے ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ کر پاکستان کے عوام کو بچانا ان کی عالمگیر شہرت کا باعث ہیں۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ کپتان کا ٹرائل براہ راست دکھانے کے نتیجے میں ہمارے جوڈیشل سسٹم کی رینکنگ میں کچھ بہتری آ جائے۔ عمران خان کی عالمگیر پذیرائی اور ریچ کے 2 کھلے ثبوت اس وقت سوشل میڈیا پر سب کے سامنے ہیں۔ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات 12 بجے عمران خان کی سالگرہ کا وقت شروع ہوا۔ صرف چند گھنٹے کے اندر عمران خان سوشل میڈیا پر عالمی ٹرینڈنگ کے دوسرے نمبر پر آ گئے۔ پاکستان میں اغوا برائے بیان کیے جانے والے واقعے کی رپورٹنگ پاکستان کے اندر بھی عمران خان کی سالگرہ مبارک والے ٹرینڈ کو مات نہ کر سکی۔ زمینی حقائق زمینی جبروت سے بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت عمران خان کے پہلے ٹک ٹاک نے بھی ثابت کر دی تھی، ہر ضمنی الیکشن بھی یہی حقیقت ثابت کرتا آیا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے کھلے تضاد کی جانب، جس کے مطابق پاکستان کی ریاست و سیاست میں بھی 2 نظام چلتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ پہلا نظام وہ ہے جسے شہید بی بی نے ضیاء کی باقیات کا نام دیا تھا۔ یہ تھا غیر جماعتی الیکشن کا ٹیکنوکریٹس والا نظام، جس کے ذریعے پنجاب میں ایک بزنس مین کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ ایلیٹ کیپچر کو یہ شخص اس قدر پسند آیا کہ تھوڑے عرصے میں اسے وزیر اعلیٰ پنجاب اور پھر طاقت کا بوسٹر لگا کر وزارت عظمیٰ کی سیڑھی پر چڑھا دیا گیا۔
یہیں سے وہ داستان شروع ہوتی ہے جسے ایک مرحوم اردو صحافی نے جب پاکستان لٹ رہا کا ٹائٹل دیا، پھر اسے کرپٹ ثابت کر کے گھر بھجوا دیا گیا۔ تھوڑے عرصے بعد کرپشن کے داغ تو اچھے ہوتے ہیں والا فارمولا حرکت میں آیا اور دوسری بار اسے چیف ایگزیکٹو آف اسلامک ریپبلک بنا دیا گیا۔ کل اعتداد کی بھرمار نے اس کی دولت کئی برِاعظموں تک پھیلا دی۔ مٹھائی کے ٹوکرے والی پرساد BMW کے گفٹ میں تبدیل ہو گئی۔ پھر تیسری بار بھی اسے وزیر اعظم بنانے کے لیے داغ دھلے۔ فیض احمد فیض کے بقول یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ ان دنوں ایک بار پھر فیض کو سچا ثابت کیا جا رہا ہے۔ پورا زور لگ رہا ہے وہ چوتھی بار لوٹ آئے جس نے 3 بار معیشت کو چین، جرمنی اور جنوبی کوریا کے مقابلے سے اٹھا کر ٹمبکٹو، بھوٹان اور افغانستان کے مقابلے میں لا چھوڑا ہے، جس کا برادر خورد 16 مہینے میں وطن کو کھائی میں گرا کر بڑے بھائی کو پھر سے دھاگ دھونے والی فیکٹری میں لے جانا چاہتا ہے۔ مگر اس بار قیدی نمبر 804 کھلے اعتداد کا راستہ رو کے بیٹھا ہے۔ اس کے لوگ جاگ رہے ہیں، اس لیے 2.5 کروڑ آبادی کے شہر لاہور میں نون لیگ کی جلسیاں کراؤڈ کے بغیر دکھائی جا رہی ہیں۔ ضمیر کے قیدی کو سالگرہ مبارک، اور ساتھ فیض احمد فیض کو بھی خراج تحسین جو اسی پیغام کے پیامبر تھے۔ ابھی چراغے سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدائے دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، اور سنیے وہ ٹوٹے گا نہیں پھر لوٹے گا۔